اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ رزق، یہ ہمیں سننے کی قوت، بولنے کی صلاحیت اور عقل و فہم، سلیقہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، بے نیاز سے مراد یہی کہ وہ اس کی نظریں ان سے ہٹ جاتی ہیں، وہ پھر شیطان کی طرف چلا جاتا ہے اور شیطان کے وہ اعمال اپنا کے وہ خود غرض بن جاتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ پیار نہیں ہوتا۔ وہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ اس لیے کرے گا کہ اس سے میں نے مطلب لینا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ کسی کے ساتھ جب دوستی کرتے ہیں تو پھر وہ اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آمین۔ حضرت حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سالم کو جو مشرکین تھے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اپنے مقام پہ جا کے ان کو بند کر دیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمارا بیٹا اس طرح تو لے گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ تو یہ آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنی زوجہ سے بھی کہیں کہ وہ بھی اس کو پڑھیں۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی تو اسی اثناء جو ان کے بیٹے سالم تھے، وہ جو دشمن تھے جنہوں نے قید کر رکھا تھا، وہ کسی غفلت کا شکار ہو گئے اور ان کے بیٹے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا، وہ وہاں سے فرار ہو کے ان کی بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لے آئے، ان کی بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لے آئے۔ تو پھر جب حضرت عوف بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بیٹا بھی آ گیا ہے اور ساتھ ہی وزیب بھی آیا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ ہاں، اللہ تعالیٰ
وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جب انسان کا تقویٰ جو توکل ہے وہ مضبوط ہو. میں اپنے بچوں خاص طور پر جو بیتتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو میں ان کی مثالیں دیا کرتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. میرے دوست غلام رسول جنہوں نے یہ حجرہ بنایا تھا اپنی محبتوں سے پیار سے خود ہی پیسے لگائے انہوں نے. ان کا بیٹا فیصل یہاں موجود ہے. پریشانی کے عالم میں آئے کہ یہ معاملہ ہے شاہ جی میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تم اچھے باپ ہو, انصاف کرنے والے ہو. کوئی ایسی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوگی. اپنے اندر ذرا جھانک لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. پھر ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کر دیا تھا, باپ کی دعا قبول کر لی. تو ان کے بیٹے نے وہ جو گھر میں بڑا ہی سلسلے خراب ہوئے تھے, نہ قرار تھا, نہ چین تھا, نہ اتفاق تھا, لیکن اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, ماں باپ سے معافی مانگی, ماں باپ سے محبت کی, اور گھر کا سکون جو ہے وہ لوٹ آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا. یہ حقائق ہیں. میرے سامنے بیٹا بیٹھا ہے اور بیٹے کی نظروں میں اس طرح حیا ہے. ہو سکتا ہے انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے. دوستوں کی ایسی محافل مل گئی جس میں آدمی بھٹک جاتا ہے, لیکن دیکھیں ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کرتا ہے. اس دن مجھے ان کے والد صاحب کے آنسو جو تھے وہ رک نہیں رہے, اور مجھے پتا تھا کہ یہ آدمی جس کے حلال کمانے والا ہے, یہ جس کے حلال کمانے والا ہے, یہ عزت کرنے والا ہے, یہ انصاف کرنے والا ہے. تو میں نے کہا ماں باپ دعا کریں اور پھر اولاد کے لیے کیوں نہ قبول ہو. تو یہ ماں باپ, ہمیں ماں باپ بننا ہے, ماں باپ بن کے اولاد کے حقوق پورے کرنے ہیں. ماں باپ انصاف کرے گا تو پھر ہی وہ حقوق پورے کر سکے گا. یہ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک